أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به، اور البتہ پکی بات ہے، ہمت بھی، وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی حضرت کے ساتھ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت بھی ارادہ کر لیتے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ آپ نے اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھی ہوتی. اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھی ہوئی ہوتی تو شاید حضرت بھی ارادہ کر بیٹھتے انسان تھے. لیکن آپ نے چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل اور برہان دیکھی ہوئی تھی، اس لیے حضرت نے سرے سے ارادہ ہی نہیں کیا. اب یہ برہان کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر جلالین والوں نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ جب خلوت میں تھے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام، تو روشن دان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اللہ کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی. یہ بھی ایک دلیل اور برہان تھی، حیا کر لیا. اور وہ کہتے ہیں فَضَرَبَ صَدْرَهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پہ مارا. فَخَرَجَتْ شَهْوَتَهُ مِنْ أَنَامِلِهِ، تو شہوت حضرت کی انگلیوں میں سے نکل گئی. یہ جلالین والوں نے لکھا ہے. بہرحال یہ ایک کمزور بات ہے، بہرحال نقد ایسے مفسرین نے ضرور کیا ہے. دوسرا یہاں حوالہ لکھا ہے کہ آپ نے دیوار پہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، اللہ کی طرف سے دیوار پہ لکھا گیا تھا. تیسرا یہ کہ جبریل آ گیا تھا، اس نے آپ کو منع کیا. سب سے مضبوط ترین قول یہ ہے چونکہ آپ نبی تھے، اور نبی کو اگر ایسی دلیلیں اور برہانیں نبی آتی نہ سامنے حضرت یوسف کے، تو جو آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی، علم و حکمت سے اللہ نے نوازا تھا، حضرت تو کبھی بھی اس کام کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو برہان سے مراد حضرت کو دی گئی اللہ کی طرف سے نبوت ہے. حضرت نے برہان دیکھی ہوئی تھی، اگر برہان نہ دیکھی ہوتی تو شاید ارادہ کر بیٹھتے. لہذا برہان دیکھی تھی تو ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی اللہ نے آپ کو کیا عطا کی ہوئی تھی؟ نبوت عطا کی ہوئی. فرمایا کذالک کاف لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال تھا. گناہوں سے بچ جانا یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اللہ کریم کی مہربانی ہوتی ہے. کسی بندے کو گناہ کا موقع نہیں مل رہا، یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے مہربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارا کمال ہے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ پھیر دیا ہم نے حضرت سے السوء صغیرہ گناہ یعنی ارادہ بھی ہم نے نہیں کرنے دیا، والفحشاء اور کبیرہ گناہ یعنی زنا کے قریب بھی نہیں جانے دیا. یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم نے بچا لیا. اچھا رہی بات حضرت کی، فرمایا انه من عبادنا المخلصین، یقیناً حضرت ہمارے مخلصین چنے ہوئے نیکوکار بندوں میں سے ہیں.
وہ تو ہمارے نیکوکار بندوں میں سے جنیدی لوگوں میں سے تھے، وہ کیسے گندے کام کا ارادہ کر سکتے تھے؟ خیر ورغلاتی رہی، مفسرین نے لکھا ہے بڑے واسطے ترلے دیے اور کہنے لگی دیکھ میں تیری محسنہ ہوں، میرے تجھ پر بڑے احسان ہیں، دیکھنا بچپن سے میں تجھے پال رہی ہوں، بڑا کر رہا ہوں، تیرے کپڑوں کا خیال رکھا، تیرے جوتوں کا خیال رکھا، تیرے کھانے پینے کا خیال رکھا، تیرے سونے جاگنے کا خیال رکھا، تیری حفاظت کا خیال رکھا، ہر قسم کی سہولت میں نے تجھے دیے رکھی، شاہانہ اور شہزادوں والی زندگی سے ہم نے تجھے ہمکنار کیا تھا، اب میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تو میری ایک بات مان۔ یہ حضرت کو ورغلا رہی ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس جیسے مواقع سے بندہ جان چھڑا لے۔ یہاں ایک بات ذہن آئی لیکن وہ مناسب نہیں ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، بہرحال چلو رہنے دو، اللہ کو مجھ سے پوچھ لیجیے گا کبھی۔ فرمایا واستبق الباب، اور دونوں بھاگے دروازے کی جانب، دروازے لگے ہوئی ہیں اور بڑے بڑے تالے لگے ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کریم سے رابطہ لگایا کہ پھنس گیا ہوں ہے پروردگار، تالے لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے دروازوں پر، کیسے ممکن ہوگا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور والا بندے کے ذمے کوشش ہے، بندے کے ذمے نتیجہ اللہ نے نہیں رکھا۔ بندہ کوشش کرے اللہ حل نکال دیتا ہے۔ اللہ نے وہی کیا ہے میرے پیغمبر، آپ کے ذمے نتیجہ نہیں ہے میرے محبوب، آپ کے ذمے کوشش ہے، آپ کوشش کریں نتیجے ہم نکالتے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے، تالے کھلتے گئے دروازے گرتے گئے، تالے کھلتے گئے دروازے گرتے گئے، اور پیچھے زلیخا آگے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں۔ پہلا مقام ہے کہ بندہ عزت بچا کے مرد بھاگ رہا ہے۔ واستبق الباب، اور دونوں نے سبقت کی، دونوں بڑے بھاگے دروازے کی جانب۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دیا اس نے حضرت کی قمیض کو، من دبر پیچھے کی جانب سے، یعنی پکڑنے کی کوشش کی زلیخا نے کہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جائے، حضرت کو اس نے پیچھے سے پکڑا۔ بندہ تصور تو کرے، بندہ غور تو کرے کہ ایک بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، دوسرا بندہ مجبور کر رہا ہے، اور پیچھے سے پکڑا حضرت کا کرتا زلیخا نے پھاڑ دیا، وہ ٹکڑا لٹکنے لگا، یہ ہاتھ میں آ گیا۔ کپڑے ہنجے نہیں پاٹنے ہونے، لیکن تسی نسو دے پیچھے ہی نہ پاٹے تے صحیح لکھا کرتا، ہنجے نہیں پاٹنے ہونے، ای تاں ہی پاٹنے ہونے کہ اگلا جنا اس کا ہوا بنا لے ہونے، زور لگنا تے وقت تسی اس پچھلی جڑی کی سپیڈ کی چیک کرو پہ سر سے دینا پیچھے ہی بھی نہیں، ہنجے چکا اس نے حضرت اگا تھی کرتا ہاتھے جا پاڑ دیتا، بس وہاں سے امتحان پھر شروع۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی مین گیٹ پہ پہنچے، مرکزی دروازے پہ آئے، جو حویلی کا، جو محل کا بنیادی دروازہ تھا، بڑا دروازہ، تو وہاں پہ جب حضرت جیسے ہی پہنچے، پیچھے زلیخا، آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ وَأَلْفَ يَا، اور اتفاقاً پایا ان دونوں نے، سیدہا لدى الباب، اس زلیخا کے خامد کو دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، بالکل مین گیٹ پہ کھڑا ہے زلیخا کا گھر والا، بالکل دروازے پہ۔ اور تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ خیریت تو حق کا پکا رہ گیا،
یعنی اس طرح کا کیس بندے کے سامنے آئے تو پہلے تو موقع پہ پہنچنے والا بندہ بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا ابھی ہو کیا رہا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کیوں بھگدڑ ہے، کی بڑائی وقت میں خیر کے ہے۔ زلیخا کا عشق کچا تھا، محبت یہ محبت کامل نہیں تھی۔ اگر محبت کامل ہوتی تو اگلا کردار پیش نہ کرتی۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك، فوراً ہی کہنے لگی اپنے گھر والے سے، تیز پڑھی ذرا، کہنے لگی ما جزاء، کیا سزا ہو سکتی ہے اس بندے کی، من اراد باهلك سوءا، اس بندے کی جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا، اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آگے سزا خود تجویز کرتی ہے، کہتی ہے الا یسجنا، سوائے اس کے یہ کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک عذاب دیا جائے، جسمانی مار دی جائے، یا پہلے میں تو کہتی ہوں کہ اسے قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بڑی سیانی تھی، بڑی تیز بڑی نا، یعنی کچا عشق تھا، جیسے ہی پکڑی گئی راز فاش کر دیا، محبوب پر الزام لگا دیا۔ ایسی محبت تو نہیں ہوتی نا، فوراً الزام لگا دیا۔ اچھا پھر کہتی ہے میں کہتی ہوں اسے جیل میں ڈال دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے جیل کا مشورہ اس نے خود اس وجہ سے دیا کہ بعد میں جیل جا کے اسے منا لوں گی، جب جیل کی روٹیاں کھائے گا، پتھر کوٹے گا، سلاخوں کے اندر رہے گا، دو دھڑ بھی رہے گا، عقل جائتے آوے سیدھے من ویسی میں نہیں کر، میرا مطالبہ دوبارہ میں اس کے سامنے رکھوں گی تو فوراً مان جائے گا۔ یہ تو نرم و نازک ہے، یہ تو نعمتوں عیش و عشرت میں پتہ بڑا ہے، جیل میں 2 دن جائے گا تو پھر کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، اس لیے خود کہتی ہے کہ جیل میں نہ ڈال دے۔ حضرت کبھی بھی راز فاش نہ کرتے اگر یہ حضرت پر الزام نہ لگاتے۔ پیغمبر تو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے نہ یہ کہ ذلیل کرتا ہے، عزت بچانے کے لیے حضرت نے، ظاہر ہے کل آپ نے بیان توحید کرنا تھا، آپ نے مسند پر بیٹھنا تھا، عہدہ بہت بڑا تھا، تو اگر یہاں نہ بولتے تو پھر میرے خیال میں لوگوں نے کہنا تھا یہ بندہ تو مسند کے اہل ہی نہیں ہے، اور اگر یہ الزام نہ لگاتی تو شاید حضرت اس کے گھر والے کو اس کی یہ حرکت کبھی بتاتے ہی نہیں کہ چلو چھوڑو جو ہو گیا گھر کی بات رہنے دو، لیکن وہ اس کو پہل کر دی، تیز بڑی۔ یہ عورت ہمیشہ سے ناقصات العقل والدین ہے، یہ میری بات نہیں ہے، حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا تم عورتیں تم عورتوں کا عقل بھی آدھا ہوتا ہے، تم عورتوں کا دین بھی آدھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ عقل تو چلو ٹھیک ہے کہ مرد حاکم ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، دین کیسے ناقص ہے؟ تو حضور نے فرمایا آدھا مہینہ نمازہ پڑھنی اور آدھا کونوں پڑھنی، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدھا روزے رکھو گی اور آدھے کو نہیں رکھو گی، یہ تمہارا دین بھی آدھا، تمہارا عقل بھی آدھا۔ یہ ہاں اپنے تے سیانی بڑی تے آپنی بزتی اس پورے ملک کے کروا دیتے، نہ بولتی تو حضرت نے کوئی بولنا تھا، کوئی بتانا تھا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت خود بول پڑے بہتان کا جواب دیتے ہوئے، فرمایا ہی راودتنی، اسی نے مجھے ورغلایا ہے، میں نے کوئی حرکت نہیں کی، عن نفسی، میری جان کے متعلق اسی نے مجھے ورغلایا ہے۔ آؤ 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 اندر آؤ اندر اندر آؤ اندر، یہ دروازے پہ کیا تم نے شور ڈالا، اندر آؤ اندر۔ ظاہر ہے محل میں بھگدڑ تو مچ گئی کہ یہ بھائی زلیخا اور حضرت یوسف اور عزیز مصر وہاں کیا کر رہے ہیں، وہ دروازے کی اطلاع تڑا لگی ہوئی کھلے رہتے ہیں، کمرے چو نسنا شروع تھی ہیں، مین گیٹ نہیں، خادم تو تھے نا،
خادمائیں بھی تو تھی نا، کنیزیں بھی تو تھی نا، خدمتگار بھی، وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے پتہ کریں بھی ہویا کہ یہ خیر ہے۔ جب باتیں بلند ہوئی نا انہیں ساری گیم پتہ چل گئی، اچھا یہ مسئلہ ہے، زلیخا کہتی ہے کہ یہ مجھے ورغلاتا ہے اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ زلیخا نے مجھے ورغلایا۔ اب وہ لوگ کیا رائے دے سکتے تھے؟ وہ لوگ چپ ہو گئے، بھئی ہماری تو ویسے بھی جرت نہیں کہ ہم ان کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں، یہ تو ہمیں باہر لٹکا دیں گے، یہ تو بادشاہ ہیں، ہم تو کمزور لے آئے ہیں، ان کی خدمت گزار غلام ہیں ہم ان کے۔ یہاں پہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا زلیخا کے خاندان والوں میں سے، اس نے ایک حل پیش کیا۔ اب یہ کون تھا گواہی دینے والا؟ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو اسی کمرے میں لیٹا ہوا تھا پنگھوڑے میں، اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے اسے قوت گویائی دی اور یہ معجزتاً بول پڑا اور اس نے حضرت کے حق میں گواہی دی۔ یہ ایک قول ہے، اس پہ کئی اعتراض ہے کہ وہ بچہ ان کے سیکرٹ روم میں کیا کر رہا تھا، کون تھا، کس کا بچہ تھا؟ زلیخا کی تو اولاد ہی تھی اور اسی کمرے میں لے گئی جہاں بچہ تھا۔ بچے تو ڈسٹرب کرتے ہیں، اگر وہ اتنا زیر کام حضرت سے چاہتی تھی تو اس کمرے میں کیوں گئی اور تھوڑے تھے۔ دوسری بات، اتنی عقل مند بات جو آگے اس نے حل پیش کیا، ایک بچے کے بس کی بات ہے ہی، بچہ ان معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تیسری بات اور مضبوط بات، صحیحین کی جو روایات ہیں بخاری مسلم کی، ان میں جن تین بچوں کے بولنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے ان میں اس بچے کا ذکر نہیں ہے، بات ہی ختم۔ وہ بچہ ان میں یہ بچہ وہاں ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو مضبوط بات یہی ہے کہ یہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ ایک دانا لڑکا تھا، سیانہ بندہ تھا۔ اس نے ایک عقل سے سوچ کے ایک پلان سامنے رکھا، ایک بات سامنے رکھی کہ اگر معاملہ یوں ہوا تو وہ سچا، اگر یوں نہ ہوا تو یہ سچا۔ اس نے اپنے عقل سے کام لیا تھا کہ چلو یہ چیک کر کے دیکھو، اگر معاملہ یوں ہے تو وہ سچی، یوں ہے تو یہ سچا ہے۔ تو مضبوط بات یہی ہے، یہ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ ایک سیانہ بندہ تھا، عقل مند آدمی تھا اور زلیخا کے چاچے کا بیٹا تھا۔ ہاں جی، اب وہ شہادت دیتا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھو اگر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض قد پھٹی ہوئی ہے، من قبل سامنے کی جانب سے، فصدقت پس زلیخا سچی ہے کہ اس نے حملہ کیا ہوگا، اس نے مدافعت کی ہوگی، اپنے آپ کو بچایا ہوگا، قمیض پھٹ گئی ہوگی، ایسا ہوتا ہے، بٹن ٹوٹ گیا، گریبان پھٹ گیا، اور ہے وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہوگا۔ اگر کبھی سامنے سے پھٹی ہوئی تو زلیخا سچی، یوسف سچا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ہوئی حضرت کی قمیض پھٹی ہوئی مِنْ دُبُرٍ پیچھے کی جانب سے، پشت کی جانب سے اگر پھٹی ہوئی فَكَذَبَتْ پھر زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ یہ ایک حل ہے، چیک کرو جاؤ۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دیکھو قمیض حضرت کی، پر جب دیکھا انہوں نے حضرت کی قمیض کرتے کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ وہ پھٹا ہوا تھا پیچھے کی جانب سے، پچھو پڑھا ہے، اوہ عزیز مصر شارٹ نہیں ہو گیا۔ قال انه من
کیدکم، کہنے لگا عزیز مصر پکی بات ہے یہ سارا معاملہ جو بھی ہوا ہے من کیدکم، یہ تیرے مکر کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ اور اگلی بات کہنے لگا ان کیدکم عظیم، بے شک تم عورتوں کے مکر عظیم ہو، یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سنیے گا جناب، قرآن میں جب اللہ نے شیطان کے مکر اور فریب کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا مکر وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا مکر وہ بڑا کمزور ہے۔ لیکن جب عورتوں کے مکر کی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کیدکم عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اس سے شیطان نے پیو بھی نہیں بولنا، یہ تو سجولو تھی نہیں ہوگا۔ یہ اب یزید مصر بھی اسے یہی کہا، وہ ایک عورت تھی نا، تو اس اپنے خاوند کو کہا کہ تو آج تک میڈا لوٹ پیار دیکھا تو میڈا مکر تے چلاکی نہیں دیکھی، وہ کہا چل مکر چاہیے چلاکیاں چاہیے تو دام ایسے ہی کھڑانا کہ تم آئی بڑی وہاں کھڑو ساکا بات پکا اس گلہ دے، کہا پکا ٹھیک ہے۔ وہ باہر کھیت میں کام کرتا تھا، کسان آدمی تھا، کھیتی باڑی، یہ گئی بازار، وہاں سے مچھلی بڑی ساری لے آئی، مچھلی تازہ، ظاہر ہے یہ جو روز روٹی دینے جاتی تھی اسے زمین میں دن کو، اسے پتا تھا کہ آج کہاں سے کہاں تک اس نے گوڈی وغیرہ کھیتی باڑی کرنی ہے۔ یہ وہاں گئی اور ایک جگہ میں اس نے گڑا کھود کے مچھلی دبا دی، اوپر سے زمین برابر کر کے آ گیا، وہ کام پہ لگ گیا۔ اس نے جو کدال ماری یا کام کرتے کرتے جب ادھر پڑی نا، کئی کے ساتھ مچھلی بھی اوپر آ گئی، وہ تیری خیر مچھلی اتھو، اسے بلایا، دوڑتی آئی، ہاں آج دیاری پیاز ٹماٹر نہ بنائی، لسی شسی رہن دے، اے لے مچھلی تے آج دیاری روٹی جو مچھلی تل کے آئے۔ اس نے ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ گئی گھر، روٹی کا ٹائم ہوا تو وہ پیاز ٹماٹر وہی بنا کے لے آئے۔ وہ تو خوش ہے کہ ابھی تو مچھلی کھاؤں گا، ہاتھ شاتھ چھانڈ کے دھو کے درخت تھلے بیٹھا نا، جو کو ڈھکنا چاہنا تو ان میں ٹماٹر دے دیا، اور وہ جو مچھلی میں نے تجھے دی تھی وہ کیڑی مچھلی، کس مچھلی کی بات کرتے ہو؟ سمجھ تو جب زمین سے نکلی، اس کا پاک زمین سے بھی مچھلیاں نہیں، وہ تو سمندر سے نکلتی ہے۔ اس نے بھائیوں کو پہلے اطلاع کر رکھی تھی کہ میرے خامد کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، مجھے مارتا ہے، تم آؤ۔ وہ دوڑی، وہ گھر بیٹھے تھے، جب وہ گھر پہنچی تو پیچھے پیچھے خامد بھی مارنے کے لیے کہ ڈیڈی مچھلی دیتی تو ماں چبل بنایا، میں نے خود نکال کے دی، اب کہتی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اس کو مارنے کے لیے جو آگے بڑھا ان گراما نب کے تھے، پاوے ناب بن سکتا بھی واقعی پاگل ہو گیا، واقعی پاگل ہو گیا۔ اب وہ اندر کمرے میں سامنے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی اور یہ بتا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار میں سیانا ہوں، کبھی تو پاگل تو دیکھنا مرے نا تو سنا۔ اب جیسی وہ بھائی ادھر ادھر دیکھے، وہ یہاں سے مچھلی نکال کے اسے دکھائے، اے مچھلی، وہ پھر چھوڑ رہا تھا، مچھلی مچھلی مچھلی، وہ پھر چھپا لے۔ بھائی جا کر خدا کے بندے مچھلی مٹی جو نہیں نکلنی ہونی، مچھلی پانی چو سکا، میں آپ کٹی اس کو ہے وقت دو چار سٹیاں اساں سے چپ کرا کے بوا دیا۔ پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا، پھر وہ نکال کے دکھائے مچھلی مچھلی، وہ پھر مچھلی مچھلی، وہ پھر اس کو دو چار لگا کے چپ کرا۔ انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ تمہارے خاون کا مسئلہ سیریس ہے، اسے پاگل خانے لے جانا پڑے گا۔ پاگل خانے لے گئے، وہ مدے کا خدا کے لیے، اور مچھلی اس کا مچھلی کا دعا، تمہارا دماغ نہیں ٹھیک،
باغ خانے داخل ہو گیا، پھر بیگم صاحبہ ملنے آئی، ٹفن میں مچھلی ہے، السلام علیکم، اس غصے کی طرف سے اور لپکا اس کی طرف، اس نے کہا ہاں تو مہندی نہیں پہنچ سکنا درمیان جالی اے لے مچھلی سونا، اس نے کہا اللہ کا نام ہی ماں چکا ماں ذلیل کر دیتا ہی، اتنے بھی برانا کو کٹوایا ہی، پاوے نہ بنوایا ہی، جلا بنایا ہی، وقت کسی پہنچا دیتا ہی، اللہ کا نام ہی ماں کاٹ، اس نے کہا کٹے ساتاں جن منے سے ساڑھا مکر کے جاؤ او اللہ دی بندیے قدرے کی گل تے آج ماں ہو کر بھیڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو عورتوں کا جو مکر ہے نا، عورتوں کا مکر، اس کا مقابلہ نہیں ہے، شیطان کا چکر، عورتوں کا مکر۔ ہاں اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، یوسف بے گناہ ہے، یہ تمہارا کیا تھا۔ آخری بات، یوسف اعرض عن ھذا، کہنے لگا عزیز مصر اور یوسف اعرض عن ھذا، اعراض کر اس مسئلے سے، چھوڑ چرچا نہ کر، کسی کو بتانا نہیں، باقیوں کو سختی سے منع کیا، اگر گل باہر نکلی تو سارے ٹال دینا، خبردار یہ جی گلا چل گیا، یہ جی گلا کبھی نہیں چلتی، جو مرضی ہو یوسف اعرض عن ھذا، کہنے لگا اے یوسف اعراض کر اس زلیخا کی حرکت سے، اور کہا واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ معافی مانگ اپنی گناہ کی، یوسف سے معافی مانگ، بڑی غلط حرکت کی ہے تم نے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، انک کنت من الخاطئین، پکی بات ہے تو ہی ہے البتہ گناہ کرنے والوں میں سے، تیری غلطی ہے، یوسف بے گناہ ہے، معافی مانگ۔ اب آخری بات، مفسرین نے لکھا ہے لوگ تو اپنی بیویوں پہ پردے رکھتے ہیں، اس نے پورے محل میں فیصلہ کروایا، سارے بندے کھڑے، پڑھائے بندے نے فیصلہ کیا، اور کہتا ہے کہ چرچے نہ کرو، بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا اس نے، ایک چٹ بھی نہیں اسماری، قرآن ذکر نہیں کرتا۔ دیکھو مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک بے غیرت آدمی تھا، جی کیوں؟ بقول ابن حیان رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ مصر کے جو جنگل ہے نا، مصر کے جنگلوں میں شیر نہیں رہتا، اس لیے کہ شیر غیرت مند جانور ہے، اور شیر بے غیرت علاقے میں کبھی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، پر ایک بڑا پاؤ چھوڑو پڑا، غلطی بال توڑی اگو نہیں نام کریں گی، بات چلو روے کی ہے، کوئی اعتراض نہیں، بات نکل گئی، ہکی کہیں کٹھی نہ گل بات، پتہ نہیں کس کٹی ہے، وہ بات چلتی 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 چلتی، جتنے بھی وزیر تھے ان سب کی بیگمات تک جا پہنچی کہ زلیخا نے یہ حرکت کی ہے، اور اگلی گیم اور زیادہ، حضرت یوسف کے لیے پہلے ایک تھی، اب کتنی ہو گئی؟ 41 عورتیں حضرت یوسف کی دیوانی ہیں۔ اب وہ اگلی کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔